چلتے ہیں اب اپنے ناول کے اگلے حصے کی طرف۔ یقیناً آپ کو ہمارا جو اس سے پہلے کا ناول ہے وہ یقیناً پسند آیا ہوگا۔ اب اگلے حصے میں چلتے ہیں کہ جب پتہ چل گیا شہزر کو کہ زرمین کے ساتھ کیا ہوا ہے، اب آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ڈھونڈے گا زرمین کو، زرمین کی گزشتہ زندگی کا وہ پہلو جس سے وہ اب تک ناواقف تھا۔ اس عورت نے ایسا نقشہ کھینچا وہ دہل اٹھا۔ دائی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کار کے نزدیک آیا تھا۔ تبھی اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں دائی ماں کو کس ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا تھا؟ اس نے مڑ کر استفسار کیا۔ وہ عورت ابھی تک دروازے میں کھڑی تھی۔ اس روز انہیں پاس کے سرکاری ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ آپ زرمین کے شوہر ہیں یا نہیں، مگر اس کے لیے آپ کا متفق چہرہ دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ اس کے لیے حقیقتاً فکر مند ہیں۔ خدا کرے وہ آپ کو بحیثیت و عافیت مل جائے۔ اپنے گھر سے ایک سیڑھی نیچے اتار کر زینت بولی تھی۔ اتر کر اس کی کار کے اطراف بھیڑ لگ چکی تھی۔ ارے یہ تو وہی لڑکا ہے نا جو زرمین کو اٹھا کے لے گیا تھا۔ اس سے پہچان کر کسی فرد نے 6 مکیوں کا اندازہ کیا۔ ہاں، کیا زمانہ آ گیا ہے، کسی شریف لڑکی کی زندگی تباہ کر کے کس شان سے گھوم رہا ہے۔ بڑھیا تو سمجھو اللہ کو پیاری ہوگی، لڑکی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ کسی نے گویا پگھلا ہوا سیسہ اس کے کان میں ڈال دیا۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کار کا فرنٹ ڈور کھول کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اسے لگا وہ ہل بھی نہیں پائے گا۔ اسے دائی ماں کا پتہ لگانا تھا۔ زرمین یقیناً انہی کے پاس ہوگی، وہ انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ سوچتا ہوا وہ سرکاری ہسپتال کی سمت چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر ایک اور چونکا دینے والی خبر اس کے منتظر تھی۔ ایک ماہ قبل اس کے والد نے انہیں یہاں سے شفٹ کروایا تھا۔ ڈیڈ دائی ماں کے متعلق جانتے تھے۔ وہ مشترک ذہن کے ساتھ آندھی طوفان بنا اس ہسپتال پہنچا جو افریدی کی ملکیت تھی، مگر ڈاکٹر ہمدانی کی بات سن کر وہ ساتھ لے گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو شہزر؟ آج علی صبح تمہاری وائف یہاں آئی تھی، وہ انہیں یہاں سے لے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ان کا علاج گھر پر ہی کیا جائے گا، ان کے رہنے کا سارا انتظام کر لیا گیا ہے، وہ انہیں تمہارے گھر لے کر گئے ہیں اور تم بے خبر ہو۔ ویسے میں بھی قدر حیران تھا کہ ارینجمنٹ کے لیے کسی پرسنل نرس کو ہائر کرنے کی عرض سے راشد صاحب کا فون نہیں آیا۔ ایمبولینس تو آدھے گھنٹے بعد ہی واپس آ گئی تھی۔ وہ متحر سے گوئے ہوئے کہاں گئی وہ انہیں لے کر؟ اس نے اسے جانا کیسے دیا؟ ایک دفعہ کسی سے کنفرم کر لیتے۔ آپ اس قدر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ جذباتی انداز میں چیخا تھا۔ شہزر کیا ہوا ہے؟ یوں بھی تو وہ کوما میں تھی، انہیں ہاسپٹل میں رکھنا ضروری نہیں تھا، گھر میں رہ کے بھی انہیں میڈیکل فراہم کیا جا سکتا ہے۔ مجھے لگا کہ رکو میری بات سنو شہزر۔ وہ تیز قدم اٹھاتا راہداری کو عبور کر گیا۔ ڈاکٹر ہمدانی نے فوراً راشد صاحب کا نمبر ملایا تھا۔ وہ ہاسپٹل کی عمارت کے باہر کھڑا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، بالوں کو مٹھی میں جگڑا اور اضطرابی انداز میں سڑک پلٹے رہا تھا۔ چند افراد نے رک کر اس کی حال دریافت کیا، مگر وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ کار کا دروازہ کھول کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر جمع ہوا۔ ایک آنسو پلکوں کا بند عبور کر کے رخسار پر پھیل گیا۔ تبھی ڈیش بورڈ پر پڑا اس کا فون گنگنا اٹھا۔ اس نے ہارن دانتوں تلے دبائے، کمال ضبط کے ساتھ کال ریسیور کی دوسری طرف میزنی تھی۔ بھائی آپ کہاں ہیں؟ سارا گھر آپ سے رابطہ کرنے میں کوشش کر رہا ہے، آپ کال کیوں نہیں لے؟ سنیں بھائی، آپ پریشان نہ ہوں، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، بس آپ گھر آ جائیں، ہم سب انتہا سے زیادہ فکر مند ہیں۔ آنسو میں بھیگی مرتفع سی آواز اسپیکر سے ابھری تھی۔ سب ختم ہو گیا میزنی، سب ختم، اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ بھائی آپ کا گھر آ جائیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے کوئی غلط قدم نہ اٹھا دیجیے گا بھائی جواب نہ پا کر وہ چیخی تھی۔ اس نے فون کار کی کھڑکی سے باہر اچھلا دیا، دھندلاتی پڑتی ونڈو اسکرین کے باہر دیکھا۔ وہ کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس وقت وہ کسی سے تسلی کے الفاظ نہیں سننا چاہتا تھا۔ اسے پوری دنیا سے نفرت ہو رہی تھی، اپنے وجود سے نفرت ہو رہی تھی۔ کس قدر حقیر تھا وہ، دائی ماں کا قاتل تھا، اس نے زرمین کی زندگی تباہ کی تھی۔ کس قدر احمق تھا وہ جو اپنے ہی گناہ سے بے خبر تھا۔ اس لڑکی کو تباہ کر کے وہ اس سے محبت کی امید لگائے بیٹھا تھا، اپنی خوش آئندہ مستقبل کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ تو تھا ہی نفرت کے قابل، اس سے محبت کیوں کر ملتی؟ مفلوج ہوتے ذہن کے ساتھ اس نے موڑ کاٹا۔ ایک موٹر سائیکل اس کی زرد میں آتے آتے بچی تھی۔
موٹر سائیکل روک کر سائیکل سوار نے موٹی سی گالی دی تھی، مگر اس سے ہوش کہاں تھا۔ وہ بند ہوتی ذہن اور آنسوں کی لبریز آنکھوں کے ساتھ گاڑی دوڑاتا رہا۔ مجھے جانے دو، میری دائی ماں مر جائیں گی۔ ہائے کیا زمانہ آ گیا ہے، ایک شریف لڑکی کی زندگی تباہ کر کے کس شان سے گھوم رہا ہے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، بے انتہا نفرت۔ تم نے مجھ سے 1 گھنٹے حساب لیا تھا نا، میں تم سے 1 ماہ کا حساب لوں گی۔ بڑھیا تو سمجھو اللہ کو پیاری ہوگی، لڑکی کا کچھ پتہ نہیں، ویسی بھی وہ کوما میں تھی۔ اگر آج تم نے مجھے زندہ چھوڑ دیا تو میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ بھائی وہ چلی گئی۔ اس رات میرے شوہر نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ مختلف لفظوں کی بارش اس کے ذہن میں گونجنے لگی، اس کی کپڑی سلکنے لگی۔ وہ محسوس ہو رہی تھی۔ کرب سے اس نے آنکھیں موندی، بند ہوتی آنکھوں سے وہ تیز رفتاری سے اپنے مقابل سڑک پر دوڑتے ٹرک کو کیسے دیکھ پاتا۔ سامنے سے آتے ٹرک نے ایک زوردار ٹکر سے اس کی کار کو مار دی۔ گاڑی ایک پیڑ سے جا ٹکرائی، اس کے ماتھے سے خون کا فوارہ سنبل پڑا۔ اسے لگا کہ ایک ساتھ اس کے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ کار کے اطراف سا مجمع لگ گیا۔ سے شور ہنگامے کے درمیان ایک ناموس سی آواز اس کی سماعت میں اتری تھی۔ شہزاد ڈاکٹر ہمدانی کا فون سننے کے بعد اس کا تعاقب کرتا اشر بدحواس سے اس کی کار کے نزدیک آیا تھا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ یہ اور بات ہے کہ افسر نہ ہو تجھے پر، ورنہ کتنا محسوس کیا میں نے تجھے تیرے جانے کے بعد۔ سرکاری ایمبولینس میں حیدرآباد سے دور ایک چھوٹے سے گنجان آباد والے گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی تھی۔ 5 گھنٹوں کے تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ دکھتے بدن کے ساتھ نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ اس کا حکم بجا لاتے ہوئے ڈرائیور نے سرکاری ہسپتال کے عین سامنے ایمبولینس روکی تھی۔ نیچے اتری 1 گھنٹے کی مشقت کے بعد وہ دائی ماں کو ایڈمٹ کروانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی مطلوبہ ایڈریس پر آ رکی۔ اس نے اپنے عین مطابق اس طرح حویلی کی سمت دیکھا۔ وہ ایک نیوز سکور کرنے کے عرصے چند ماہ قبل اس گاؤں میں آئی تھی۔ اس وقت وہ اس حویلی کے مالکن سے ملی تھی۔ وہ نیک اور ملنسار خواتین تھیں۔ محض چند گھنٹوں کے درمیانے میں انہیں زرمین بہت بھاگی تھی۔ وہ دوبارہ آنے کا وعدہ کرتی وہ اس گھر سے رخصت ہوئی تھی۔ اس وقت اسے یقین تھا کہ واپس کبھی اس گاؤں میں نہیں آ پائے گی، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دروازے پر دستک دیتے ہی 13-14 سالہ لڑکا باہر آیا۔ نسیمہ چاچی گھر پر ہیں؟ اس نے استفسار کیا۔ جی بالکل ہیں، یہ انہی کا گھر ہے، وہ یہاں پر ہوتی ہیں۔ آپ کی تعریف، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ لڑکی کا جواب وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ میں دروازے پر کھڑا ہو کر اپنا تعارف نہیں دے سکتی، تم نسیمہ چاچی کو بلاؤ اور مجھے جانتی ہیں۔ وہ فوراً اندر روپوش ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد نسیمہ چاچی قدرے لنگڑاتی ہوئی دروازے پر آئی۔ ہے بیٹیا، میں کوئی جواب تو نہیں دیکھ رہی؟ چھوٹی کے گھر گئی تھی کہ مجھ سے ملنے آئے گی؟ تیری راہ دیکھتے دیکھتے میں مزید بوڑھی ہو گئی۔ نسیمہ چاچی نے اسے اپنے ساتھ بھیج دیا۔ اس قدر بے زیادتی پر اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ سچ ہی کہا تھا، لیجیے تو آ گئی، مگر اس بار جانے کے لیے نہیں، پہلے آپ اندر چلیں پھر کچھ عرض کروں۔ وہ جبراً مسکرائی تھی، ورنہ آنسو تھے کہ باہر نکلنے کو بےتاب تھے۔ صحن میں بچھی لکڑی کی کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے اپنا مدعا شروع کیا۔ دراصل چند ماہ کے لیے اس گاؤں میں رہنا چاہتی ہوں، مگر رہائش کا مسئلہ درپیش تھا۔ میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں۔ آپ کی حویلی میں کافی بڑی ہے، مجھے محض ایک کمرے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں بطور کرایہ دار رہنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی حرج ہے تو بلا جھجک بتا دیں، میں کچھ اور بندوبست کروں گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹی، بھلا میں تجھ سے منع کر سکتی ہوں؟ میں بوڑھی جان اللہ جانے کب اللہ کو پیاری ہو جاؤں۔ سوچتی کہ جتنی زندگی باقی ہے کچھ ایسا ہو جائے کہ میری تنہائی دور ہو جائے۔ بیٹا جوان ہوتے ہی مجھے بیوہ کو چھوڑ پردیس چلا گیا ہے، اوپر والے نے میری دعا سن لی اور تجھے بھیج دیا۔ خبردار، تو نے کرائے کی بات زبان سے نکالی۔ میں تیری ماں جیسی ہوں، اپنی ماں کو کرایہ دے گی؟ وہ یہاں کیوں اور کیسے آئی، اس معاملے کی تہہ تک جانا چاچی نسیم نے ضروری نہیں سمجھا تھا، اور اتنے ہی میں ہوش تھی کہ ان کی تنہائی دور ہونے والی تھی۔ اس سے قبل وہ کچھ کہتی وہ بلند آواز میں اپنے ملازم کو پکارنے لگی، ایمن، ارے اور ایمن، جھٹ سے بلائی منزل پر غسلخانے والا کمرہ صاف کر دے۔ آج کے والے سے بند رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی اب وہاں رہے گی۔ وہ خوش ہوتے ہی کچن کی طرف چل دی، متوجہ سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ ہاتھ منہ دھو کر وہ کشادہ کمرے کے بستر پر ڈل گئی، تبھی ایمن دروازے سے نمودار ہوئی۔ ایمن کے بلانے پر جب وہ نیچے پہنچی، دسترخوان پر کھانے کے پکوان سجے، نسیمہ چاچی اس کی منتظر نظر آئی۔ لمبے سفر کی وجہ سے اس سے متلی سی ہو رہی تھی، کچھ بھی کھانے کا جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ انہیں منع نہیں کر پائی۔
کوئی رشتہ نہ ہوتے ہوئے ان کے گھر آ بیٹھی تھی، باوجود اس کے کہ وہ اس کا کس قدر خیال رکھ رہی تھی۔ آگ کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے ان 4 سمتوں نظر دوڑائی۔ وہ کمرہ اس کی پناہ گاہ بننے والا تھا، یہ در و دیوار اس کے ہمراز بننے والے تھے۔ وہ بستر پر لیٹے آنسو بہانے لگی۔ افرادی والے سے نکلے اسے محض چند ہی گھنٹے ہوئے تھے، مگر اس سے محسوس ہو رہا تھا گویا صدیاں گزر گئی ہوں۔ لگ رہا تھا ہر گزرے لمحے کے ساتھ شہزاد اس سے مزید دور ہوتا جا رہا ہے۔ میرے خدا مجھے تنہا زندگی گزارنے کا حوصلہ دے۔ اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں کمرے میں فضا میں عجیب سی سوگواریت پیدا کر رہی تھی۔ گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی، لیکن بڑی اداس، بڑی سوگوار گزرے گی۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اسے پورے 24 گھنٹوں کے بعد ہوش آیا تھا۔ سر پر گہری چوٹ آئی تھی، مگر خدا کا رحم تھا کہ ہڈیاں صحیح سلامت بچ گئی تھی۔ افریدی والے کے مالکوں نے یہ 24 گھنٹے گویا پولیس رات پر کھڑے ہو کر گزارے تھے۔ سب سے پہلے مزدی نے اس سے ملنے کے لیے وارڈ میں داخل ہوئی۔ اس کے ماتھا سفید پٹیوں میں مقید تھا، ہاتھ میں لگی نیلی کے ذریعے قطرہ قطرہ گلوکوز اس کے جسم میں داخل ہو رہا تھا۔ آنکھیں کھولے ایک ٹک چھت کو گور رہا تھا۔ وہ اس کے بیڈ کے نزدیک اسٹول گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اپنے عزیز ترین بھائی کی یہ حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اب کیسے محسوس کر رہے ہیں بھائی؟ کیا درد زیادہ ہو رہا ہے؟ تمہیں زرمین کو کب سے جانتی تھی؟ اپنے سوال کا جواب سن کر وہ متحیر رہ گئی۔ جانے سے قبل اس نے تمہیں خط کیوں لکھا، جبکہ تم دونوں کے درمیان بات چیت شادر نادر ہی ہوا کرتی تھی؟ خط میں اس نے تمہیں مہر کہہ کر مخاطب کیوں کیا؟ افریدی والے میں کوئی بھی تمہیں اس نام سے نہیں پکارتا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ تمہارا حقیقی نام مہر ہے؟ چھت کو گھورتے ہوئے اس نے سرسکرام جوڑا۔ شہزاد نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اپنے عزیز ترین بھائی کی بے روحی اسے رلا گئی۔ اس نے شہزاد کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مجھے معاف کر دیں بھائی، میں نے حقیقت کو آپ سے پوشیدہ رکھا، مگر بے یقین جانے میں نے آپ کے لیے کہا یا میں چاہتی تو اول روز ہی آپ کو میرے اور زرمین کے رشتے کے متعلق بتا سکتی تھی، مگر نہیں بتایا۔ مجھے لگا آپ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ آپ کے ایک غلط قدم کی بدولت زرمین کی زندگی کیسی آندھی آئی تھی۔ افریدی ویلا کا حصہ بننے سے قبل اسے جانتی ہی تھی۔ میں اس سے پہلی دفعہ تب ملی تھی جب اپنے ہی گھر سے اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگی تھی۔ جس روز آپ نے اسے 1 گھنٹے کے اغوا کیا، اس کی دائیں ماں یہ خبر سننے کے صدمہ برداشت نہیں کر پائی اور کومے میں چلی گئی۔ دائیں ماں کے علاوہ اس دنیا میں زرمین کا کوئی نہیں تھا۔ دائیں ماں اس کی کل کائنات تھی۔ دائیں ماں کی یہ حالت دیکھ کر وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ محلے والوں نے غلیظ طعنوں سے اس کی روح کو لہو لہان کر دیا۔ 1 گھنٹے کے اندر اس کی دنیا بدل گئی تھی۔ اس کی شرافت اور نیک نامی سے یہ بخوبی واقف ہونے کے باوجود محلے والے اس کی کردار کشی کرنے لگے۔ وہ شخص جسے وہ ساری عمر بھائی کا درد دیتی آئی تھی، وہ شخص اس سے نکاح کرنے پر مصر ہو گیا۔ اس سے قبل کہ وہ حیوانیت اتراتر اپنی عزت جو اب تک محفوظ تھی محفوظ نہ رہتی، وہ اپنے ہی گھر سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ میری کار کے سامنے بے ہوش ہو گئی۔ میں اس روز ملیشیا سے واپس لوٹی تھی۔ ہم لوگ شیڈول سے جلدی واپس لوٹے تھے۔ میں گھر میں سب کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے کسی کو اپنی واپسی کی اطلاع نہیں دی۔ وہ بہت کمزور اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس نے 24 گھنٹوں کے دوران کچھ نہیں کھایا تھا۔ مجھے اس لڑکی سے جانے کی انتہا سے زیادہ اپنیت محسوس ہوئی، یہ جان کر کہ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے جبراً اسے اپنے ہی ساتھ رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہ پیروں اندھیروں میں بیٹھی رہتی، لمبی لمبی نمازیں ادا کرتی، اچانک اس قدر شدت سے رو پڑتی کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا، اور پھر کبھی کبھی بہت کوششوں کے بعد اس نے اپنی زندگی کی کتاب میرے سامنے کھول کر رکھ دی۔ چند دنوں میں مجھ پر اعتماد کرنے لگی تھی، اور ان چند دنوں میں مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اس زندگی کی طرف واپس لانا۔ میں اس کا حوصلہ بڑھانے لگی، اس کے اندر اسے رئیس سعادی کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا کرنے لگی۔ میں نے اسے احساس دلایا کہ اسے اپنے مجرم کو سزا دینی چاہیے۔ تیر نشانے پر جا لگا۔ زندہ رہنے کے لیے کسی مقصد کی ضرورت ہوتی ہے، اور زرمین کو وہ مقصد مل چکا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ سمجھنے لگی، اس کا اعتماد بحال ہونے لگا۔ تقریباً 1 ماہ بعد ہم دونوں کے راستے جدا ہو گئے۔ اسے الوداع کہتے ہوئے میں نے نہیں سوچا تھا کہ اسی دن میں اسے دوبارہ ملوں گی۔ قسمت نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا۔ وہ 1 ماہ پرانی میری عزیز دوست کا گنہگار میرا عزیز بھائی نکلا تھا۔ ان دنوں میں شوق کی کیفیت میں تھی۔ میں زرمین کے کرب کو محسوس کر سکتی تھی، مگر یہ بھی جانتی تھی کہ میرا بھائی بے قصور ہے۔ 2 ایسی شخصیات جو میرے لیے بہت اہم تھی، محض ایک غلط فہمی کی بنا پر ایک دوسرے کی نفرت میں مطلع تھے۔ میں آپ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب نہیں کر پائی۔
لہٰذا میں نے غیر جانبدارہ رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں آپ کو اور میرے اور زرمین کے رشتے کے متعلق کچھ نہیں بتاؤں گی۔ دائمہ کی حالت سے آپ پوشیدہ رہو گی۔ تقدیر اپنا کام کر چکی تھی۔ میں ایک نیا آغاز چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ آپ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مطلع ہو جائیں اور ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ چلے گی اور میں آپ کو بذات خود اس حقیقت سے ادا کر رہی ہوں جسے تعمر راز رکھنا چاہتی تھی۔ میرے بس آپ سے ایک درخواست ہے کہ خود کو قصوروار نہ سمجھیں۔ جو کچھ ہوا اس میں نہ تو آپ کا قصور تھا نہ زرمین کا۔ وہ اپنی مرضی سے آپ کی زندگی میں آئی تھی اور اپنی مرضی سے چلی بھی گئی۔ ہم زرمین کو ڈھونڈ لیں گے، آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے تنہائی چاہتا ہوں۔ اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کھینچ کر شہزاد نے آنکھیں مون لی۔ مزنی خاموشی کے ساتھ وارڈ سے باہر نکل آئی۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج کے بعد افریدی ویلے میں اس کی پہلی رات تھی۔ وہ رات کی کسی بہر گھر سے باہر نکل گیا۔ سڑک کے کنارے بیٹھا آدھے گھنٹے تک چلتے رہنے کے بعد اس کی نظر ایک جھگی کے باہر بیٹھی عورت پر پڑی تھی۔ بیلی اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اس کا چہرہ واضح تھا۔ وہ اپنے بچے کو سلا رہی تھی اور اس جھگی کے قریب آ کر عورت کے نزدیک پانچوں کے بل بیٹھ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں انصاف دلانے کے لیے اس لڑکی نے کس قدر محنت کی تھی، مگر تم نے معاوضے کی رقم دیکھتے ہی اس لڑکی کو دھوکہ دے دیا۔ معاوضے کی موٹی رقم لے کر تم نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ سے تم فٹ پاتھ پر نہیں رہو گی، کسی بہترین جگہ پر رہنے کا انتظام کرو گی، مگر حسب عادت تم اپنی زبان سے مکر گئی اور اب بھی تم یہیں پر رہائش پذیر ہو تاکہ آئندہ کسی بیچاری کی گاڑی ناداستاً فٹ پاتھ پر چڑھ جائے گی تو سرکاری پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ تم جیسے غربا کو معذور کر دینے کے چارجز لگ جائیں۔ وہ محتسب اس قدر مالی امداد فراہم کرنے کے باوجود وہ عورت نے جھگی کو نہ چھوڑا تھا۔ اس سے زیادہ محترف وہ اس بات پر تھا کہ ایک نظر میں اس عورت کو کیسے پہچان گیا۔ غالباً زرمین سے وابستہ ہر شے اس شخص کی ذہن میں نقش ہو گئی تھی۔ ہاں صاحب، وہ لڑکی ہمارا بہت مدد کیا تھا، بہت بھلا لڑکی تھا وہ، پر ہم غریب آدمی کیا کرتا صاحب، پیسہ اور انصاف میں سے ہم پیسے کو ہی چنا تھا۔ اتنا پیسہ ملا تھا یا جھگی چھوڑنے کا ارادہ تھا، مگر ہمارا مرد مار مار کر سارا پیسہ چھین لیا، شراب و جوئے میں اڑا دیا۔ ہم یہیں رہتا ہے، کہتے جائیں صاحب، اس عورت نے غمگین لہجے میں کہا۔ گود میں لیٹے بچہ سو چکا تھا۔ تم کون ہے صاحب؟ ہمارے بارے میں تم کو اتنا سب کیسے معلوم؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اس عورت کو یہ تک یاد نہ تھا کہ وہ شخص کون تھا جسے اس کی ایک گواہی نے جیل بھجوایا تھا۔ تم نے بالکل درست کہا، وہ بہت بڑی لڑکی تھی۔ دلوں کو فتح کرنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ بہت خاص ہے میرے لیے، یا شاید ان کے سب کے لیے جن کی زندگی کا وہ حصہ رہی ہے۔ اس کے متعلق تاحیات اچھا گمان رکھنا۔ وہ مسکرایا تھا۔ اس کے ذکر پر ایک دم سے زرمین کا سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گیا تھا۔ اپنی جیب سے وائلٹ نکال کے اس میں موجود ساری کرنسی نوٹ اس عورت کے نزدیک زمین پر رکھ کر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ صاحب، یہ اتنا پیسہ کیوں دیتا ہے تم ہم کو؟ 10-12 اور ہری کرنسی نوٹوں کو دیکھ کر عورت نے بدحواس ہو کر جاتے ہوئے اجنبی کو پکارا۔ یہ تمہارے ان الفاظ کا ایون بخشا ہے جو تم نے کچھ دیر قبل ادا کیے تھے۔ گردن موڑ کر کے تو آگے بڑھ گیا۔ وہ عورت کرنسی نوٹوں کو ہاتھ میں اٹھاتی اس شخص کے سامنے اپنے لبوں سے ادا کیے جملے کے ذہن میں ترتیب وار دہرانے لگی، مگر اسے سمجھ نہیں آئی کہ ایسا اس نے کیا کہا تھا جو وہ حبر رئیس شخص اس قدر خوش ہو گیا تھا۔ مسلسل چلتے ہوئے ایسے 1 گھنٹے سے اوپر ہو چکا تھا، مگر وہ حصوں کی مان چلتا ہی جا رہا تھا۔ تبھی اس نے اطراف سے نظر دلائی اور چونک بڑھا۔ وہ یہاں پہلے بھی آ چکا تھا 3 دفعہ۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اس نے اس کی محبت کو ذلیل کیا تھا، اور چند روز قبل اسی مقام پر اس نے خود کو ذلت کی گہرائیوں میں گرتا محسوس کیا تھا۔ گلی میں اکا دکا افراد ہی نظر آ رہے تھے۔ ارے خیریت ہے فیصل بھائی، دکان بند کرنے میں آج تو کافی دیر ہوگی، اس کے عقب سے آواز آئی تھی۔ یہ نام سن کر اس کی شریانیوں میں دورانیہ خون تیز ہو گیا۔ کچھ نہیں صفدر بھائی، بس بھیڑ زیادہ تھی اس لیے دیر ہوگی۔ وہ شخص دوسرے شخص سے مصافحہ کر رہا تھا۔ وہ بجلی کی سرحد سے اس کے نزدیک پہنچا۔ آپ دونوں میں سے فیصل ملک کون ہے؟ اس نے سوال داغا۔ غیر شناسا چہرے کو دیکھ کر دونوں قدرے حیران ہوئے تھے۔ جی میں ہوں فیصل ملک، معاف کیجیے گا میں آپ کو پہچان نہیں۔ آپ کی تعریف؟ گھنی کالی داڑھی، سر پر ٹوپی، سفید پٹھانی شلوار میں ملبوس وہ شخص اس کے مقابل کھڑا ہوا تھا۔ میں زرمین شاہ افریدی کا شوہر ہوں۔ اپنا تعارف دیتے ہوئے شہزاد نے اس کے گریبان سے پکڑ لیا، بڑبڑا کھڑایا۔
یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا گربان چھوڑو، میں آپ کو نہیں جانتا۔ فیصل حواس باختہ سا ہلکاتے ہوئے بولا۔ سیکنڈ میں اس کی پیشانی آلودہ ہوگی۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا مگر شاہزادے کی گرفت مضبوط تھی۔ میں نے کہا میں شاعر زرمین کا شوہر ہوں، اس لیے تو جانتے ہو نا تم ذلیل انسان۔ شاہزادے نے اس کے گربان کو گردن کی گرز کس دی۔ فیصل کا سانس گھٹنے لگا۔ میں کسی زرمین، اس سے قبل کوئی زرمین کا لاتا۔ شاہزادے نے زوردار مکہ اس کے چہرے پر رسید کیا، لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ خبردار جو تم نے اپنی ناپاک زبان سے میری بیوی کا نام لیا۔ جی تو کرتا ہے تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں، مگر اتنی آسان موت نہیں دوں گا میں تمہیں۔ آج میں تمہارے گناہ کی سزا دوں گا۔ تم جیسے حیوان کو اس دنیا میں سانس لینے کا کوئی حق نہیں۔ وہ لاتوں اور گونسوں سے اس کی درگت بناتا جا رہا تھا۔ فیصل زمین پہ بڑا کرا رہا تھا۔ محلے والے اپنے اپنے گھروں سے نکل کے ان کی طرف اکٹھے ہونے لگے۔ یہ کیسی غنڈہ گردی ہے، مجمع کے حصے بنے ایک شخص نے دائی دی۔ اس کی بات سنتے ہی شاہزادے نے اپنے ہاتھ روک لیے اور اس شخص کے سر پر جا پہنچا۔ اس اچانک افادیت پر وہ بکھلا اٹھا۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ اس ذلیل شخص کو پیٹنا، اسے اس کے گناہ کی سزا دینا غنڈہ گردی ہے؟ اس آدمی کو پیٹتا دیکھ آپ سب کو ہمسائے کا فرائض یاد آئے۔ یہ ذلیل شخص آپ سب کو مظلوم نظر آ رہے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آپ سب اس خبیث کی مدد کو پہنچ گئے۔ اس وقت آپ سب کی انسانیت کہاں جا سکی تھی؟ جب ایک لڑکا جبراً اسی محلے سے ایک شریف لڑکی کو اٹھا کے لے گیا تھا، تب آپ سب کو ہمسائے کے فرائض کیوں بھول گئے؟ کیا وہ غنڈہ گردی نہیں تھی؟ یہ تو مرد ہے، اس کی جان خطرے میں ہے، تو وہ عورت تھی، اس کی عزت خطرے میں تھی۔ آپ سب مرد کی جان کو عورت کی عزت سے زیادہ قیمتی گراتے ہیں۔ یہ اس امیر زادی کی چمکتی کار کی چمک میں آپ سب کی آنکھیں جھندلا گئی تھی۔ خوب جانتا ہوں کہ تم سب کتنے پانی میں ہو۔ خبردار جو کوئی بیچ میں بولا، جو کوئی مجھے روکنے کی کوشش کرے گا، اس کے بھی یہی حشر کروں گا۔ انگلی اٹھا کر مجمع کو منتبہ کرتا وہ فیصل کے قریب چلا آیا۔ وہ کھڑا ہو چکا تھا، اس کے منہ اور ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ اس سے قبل کہ فیصل کا ہاتھ موڑ کر وہ اس کی ہڈی توڑ دیتا، کسی کی چیخ سن کر روکا۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے اسے چھوڑ دیں، یہ میرے بچے کا باپ ہے، اس دنیا میں ہمارا واحد سہارا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی مجمع کو چیرتی ان کے نزدیک آئی، ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے منت کرتی عورت کو دیکھ کر بہذاتہ فیصل کا بازو چھوڑ دیا۔ اس کا غصہ ایک دم شانت ہوا۔ جاؤ، میں نے تمہاری جان بخش دی، گھر جا کر اپنی بیوی کی پیر دھو کر پی لینا۔ اگر آج تمہاری بیوی اور بچے نہیں ہوتے تو کچھ دیر بعد یہ تمہارے خیر خواہ تمہاری نماز جنازہ ادا کر رہے ہوتے۔ زمین پر پڑے فیصل کو ٹھوکر مارتا وہ آگے بڑھ گیا۔ مجمع چھٹا چھٹ چھاٹ گیا۔ زینت فیصل کو سہارا دیتی گھر کی سمت بڑھی تھی۔ وہ چند ہی قدم چل پایا تھا کہ بلاک ٹوئوٹا اس کے نزدیک رکی تھی۔ شاہزادے، تم بنا کسی کو بتائے گھر سے باہر کیوں نکلے؟ تمہاری طبیعت ابھی سنبھلی نہیں ہے اور تم پیدل شہر کے چکر کاٹ رہے ہو۔ جانے کب سے ہم تمہیں گھر کے نزدیک تلاش کر رہے تھے، کسی نے نہیں سوچا تھا تم پیدل یہاں پہنچ جاؤ گے۔ اشر منتفق سا گاڑی کے باہر نکلا۔ وہ خاموشی کے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھول کر عقبی سیٹ پر بیٹھ جمع ہو گیا۔ اشر نے ڈرائیور سیٹ سنبھالی اور گاڑی گھر کی سمت بڑھا دی۔ وہ چونک کر بیدار ہوئی۔ کھڑکیوں پر لٹکے ڈریس پردوں کی وجہ سے وقت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ بالوں کو جوڑی کی شکل دیتی کھڑکی کے نزدیک آئی اور اس کے دونوں بٹ وا کیے۔ ٹھنڈی ہوا کو جھونکا، اس کے گالوں کو چھو گیا۔ شام ڈھلنے کو تھی، پنچھی اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ پیلی پھیلی دھوپ نے حویلی کے ستونوں کو اپنی لپٹ میں لے رکھا تھا۔ باہر کا موسم بھی اس کے دل کے موسم کے مانند سوگوار تھا۔ وہ نیچے چلی آئی۔ صحن میں دو اجنبی عورتیں نسیمہ چاچی سے مہم گفتگو تھی۔ وہ سلام کرتی کچن کی سمت بڑھ گئی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ آپ کی رشتہ دار ہے؟ ایک خاتون نے استفسار کی۔ جی کچھ ہی سمجھ لیں، میری بیٹی جیسی ہے، شہر سے آئی ہے، چند ماہ یہیں رہے گی میرے ساتھ۔ نسیمہ چاچی نے محبت سے کہا۔ چلو اچھا ہوا آپ کی تنہائی دور ہوگی۔ خیر ہماری یہاں موجودگی کا مقصد ہے آپ کو اسکول کی خستہ حالی سے آگاہ کرنا۔ جگہ جگہ سے چھت ٹپک رہی ہے، دیواروں کو بھی مرمت کی ضرورت ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ جیسے لوگ ہی تو کام آتے ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے آپ گاؤں کے اسکولوں کو مالی امداد فراہم کرتی رہی ہیں۔ فی الحال اسکول کو ایک ہی مسئلہ درپیش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ مصیبت اکیلے نہیں آتی۔ انگریزی کی تعلیم دینے والی ٹیچر گاؤں چھوڑ کر شہر چلے گی۔ اس گاؤں میں انگریزی ٹیچر کو ڈھونڈنا نکالنا سمندر سے موتی ڈھونڈ کر نکالنے کا مترادف ہے۔ نسیمہ چاچی خاندانی رئیس تھی۔ مختصر ترمیم بعد نکالنے بعد خواتین اصل مدعے پر آئی تھیں۔ ایمن، ارے او ایمن، ذرا میرا گدے کے نیچے رکھی رقم اٹھا لا۔ وہ آواز بلند بولی۔ ان کے اندازے سے واضح تھا ایمن ان کی وفادار ملازمہ تھی۔
کچن میں کھڑی چائے کے 2 کپ میں چائے ہلاتے اس کا ہاتھ باہر سے آتی آوازوں پر رکا۔ انگریزی ٹیچر کی ضرورت، اس سے ملازمت کی ضرورت تھی۔ آخر کب تک وہ یوں بآنسو بہاتی نسیمہ چاچی پر بون بنی رہتی؟ زندگی ایسے تو نہیں گزرتی۔ پیٹ پالنے کے لیے روزگار کی ضرورت تھی۔ وہ فوراً کچن سے باہر رہی۔ بہت شکریہ، آپ جیسوں کی بدولت اس چھوٹے سی گاؤں میں بچوں کی بے لیے بہترین ماحول میں تعلیم حاصل کرنا ممکن ہو پاتا ہے۔ کرنسی نوٹوں کو اپنے پرس میں ڈالتی خاتون ممنونیت سے گویا ہوئی، کیا میں آپ کے اسکول میں انگریزی پڑھا سکتی ہوں؟ میری انگریزی اچھی ہے، وہ ان کے نزدیک رک بولی۔ خواتین چونکی، جبکہ نسیمہ چاچی پیشانی پر شکینے نمودار ہوئی۔ یہ کیسی بات کر رہی ہے بیٹی؟ چند دن تو ٹک کر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ ابھی تمہیں یہاں آئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ میں سارا دن بوریت کا شکار ہوتی ہوں چاچی۔ اس سے بہتر ہے کہ میں کوئی نوکری کر لوں، بچوں کے ساتھ من لگا رہے گا، اور اسکول کے بعد تو اپنا سارا وقت میں نے آپ ہی کو دینا ہے۔ لاڈ سے ان کی گردن میں بازو حمائل کرتی وہ بولی، یہ تو بہت ہی اچھی خبر ہے ہمارے لیے۔ ہمیں کسی ایسی ٹیچر کی ضرورت ہے جو انگریزی میں مہارت رکھتا ہو۔ بیٹھے بٹھائے ایک مصیبت ٹل گئی۔ دونوں خواتینیں ہلکی پھلکی ہوگی اور دونوں الوداعی کلمات کہتی رخصت ہو گئی۔ مسکراہٹیں زندگی معمول کی طرف لوٹنے لگی تھی۔ افریدی بیلے میں زندگی معمول کی طرف لوٹ رہی تھی۔ ایک شہزاد تھا جو یکسر بدل گیا تھا۔ سارا دن وہ آفس میں رہتا، رات دیر گھر آتا، لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ جاتا، چپ کا مجسمہ بنا، بلا ضرورت کسی کو مخاطب نہ کرتا۔ راشد صاحب و باقی گھر والے اس کے لیے از حد پر فکر مند تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر پلیٹ سے کانٹے چمچوں کے ٹکرانے کی آواز کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی۔ تبھی راشد صاحب نے گلا کھنکار کر گفتگو کا آغاز کیا۔ زمین کا یہاں سے چلے جانا ہے ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت تھی۔ خیر یہ اس کا بچپنا تھا، اسے نظر انداز کرتے ہوئے ہمیں مستقبل کے متعلق سوچنا چاہیے۔ وہ ہماری بہو ہے، اس گھر کی عزت ہے، اسے اس گھر میں ہونا چاہیے، نہ کہ باہر۔ میں نے انسپکٹر خان سے بات کی ہے، وہ گزشتہ چند دنوں سے اس شہر اور اطراف کے چپا چپا چھان چکے ہیں۔ ان کی کاوشوں کے نتیجے انہیں ایک اس سے ملیس اور ٹرائبل کا پتہ چل گیا ہے جس نے زرمین کو اس کے مطلوبہ ایڈریس پر چھوڑا تھا۔ میں بہت جلد ہمیں ڈیڈ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، پلیز آپ زرمین کو تلاش نہ کریں۔ ڈھونڈنا انہیں جاتے ہیں جو کھو جاتے ہیں، انہیں اپنی مرضی سے اس گھر کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ ہمیں زرمین کے اس فیصلے کا احترام کرنا چاہیے۔ یوں بھی مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس کی مرضی کے خلاف اسے افریدی خاندان کی بہو بنا کر رکھنا چاہیں گے، چاہے یہ اس کا بچپنا ہو یا غیر ذمہ دارانہ کا ثبوت۔ یہ اس کی مرضی ہے اور میں اس کی مرضی کے خلاف جا کر کچھ نہیں کرنا چاہتا، اور میں آپ سب سے بھی یہی امید کرتا ہوں۔ راشد صاحب کی بات مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی، وہ اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا گویا ہوا۔ اس بات پر راشد صاحب سمیت ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہر فرد متحد تھا۔ جس لڑکی کے چلے جانے سے وہ اس قدر صدمے تھا، وہ اسی کی تلاش کرنے سے منع کر رہا تھا۔ وہ اس لڑکی سے کیسی محبت کرتا تھا یہ کوئی سمجھ نہیں سکا۔ اپنی بات ختم کر کے باہر نکل گیا۔ راشد صاحب نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔ مزنی اور دعا ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ زرمین کے گھر لوٹنے کی آخری امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ کار شور سے باہر نکال رہا تھا، تبھی اس کا فون گنگنا اٹھا۔ فون کی اسکرین پر چمگاتے نمبر کو دیکھ کر پر امید ہو کر فون ریسیو کیا۔ سر میں نادر، بولو نادر، میں سن رہا ہوں۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ سر ان کا پتہ چل گیا ہے، حیدرآباد سے کئی کلومیٹر دور وہ نظام آباد گاؤں کے ایک حویلی میں رہائش پذیر ہیں۔ اسپیکر سے آواز آئی۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ اسے خبر نہیں ہوئی مگر اس کی آنکھیں نیم ہوئی تھیں۔ تھینک یو سو مچ نادر، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ پھر کال کرتے ہو اللہ حافظ۔ وہ سیٹ کی حیثیت سے ٹکائے آنکھیں موند کر مسکراتا رہا۔ وہ خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ وہ تیز رفتاری سے گیٹ کو عبور کر اسکول کے گراؤنڈ میں داخل ہوئی تھی۔ نوکری کی پہلے ہی دن وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ پرنسپل کے آفس سے باہر نکلنے کے بعد 2 اہم باتوں سے واقف حاصل کر چکی تھی۔ اس کی تنخواہ 4000 فی مہینہ تھی اور جماعت پنجم سے لے کر پنجم دہم تک طالبانہ کو انگریزی کی تعلیم دینی تھی۔ توقع کے عین مطابق پہلے دن بے حد مصروف گزرا تھا۔ گاؤں کے بچے شہر کے بچوں سے قدر مختلف ہوتے ہیں، یہ آج اسے سمجھ آیا۔ اسکول کے ختم ہوتے ہی اس کا سر دکھنے گیا تھا۔ وہ پرس اٹھا کر مین گیٹ سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ اس کی نگاہ 2 بچوں کو گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیتے لڑکے پر پڑی۔ بادل نخواستہ وہ ان کے نزدیک آئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کیوں پریشان کر رہے ہو انہیں؟ اسے اپنی سے متاتا دیکھ لڑکے نے دونوں کے گریبان چھوڑ دیے۔ شہر سے آئی خوبصورت انگریزی کی نئی ٹیچر سے ایک ہی دن میں سارے گاؤں واقفیت حاصل کر چکا تھا۔ یہ دونوں بہت شیطان ہیں ٹیچر، آپ ان کی روتی شکل پر نہ جائیں۔ کم بخت میرے پالتو کبوتر کا شکار کر رہے تھے۔ ان دونوں سے عمر اور جسامت میں بڑے لڑکے نے مدعا سنایا۔
نہیں ٹیچر جی جھوٹ بول رہا ہے، ہم تو تالاب میں پتھر مارنے کے کھیل کھیل رہے تھے کہ دیکھیں کسی کا پتھر دور جاتا ہے، تبھی اس کا کبوتر بیچ میں آ گیا، میرا اس کو چوٹ پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا۔ بڑے لڑکے کے الزام پر ان دونوں قدرے نحویز نظر آنے والے لڑکے سے تڑپ کر کہا، نہیں ٹیچر جھوٹ میں نہیں یہ بول رہا ہے، یہ شہزر بہت بڑا شیطان ہے، اس کی شرارتوں سے پورا سارا گاؤں تنگ ہو گئی ہے، تیری چالپلوسیاں شروع۔ بڑے لڑکے نے اس کی کان مروڑتے ہوئے ہاتھ اڑایا، زرمین بے ساختہ اس کی کلائی تھام کر اسے روک دیا۔ غالباً یہ اس بچے کا نام کا اثر تھا، استانی کو اپنا ہاتھ روکتا دیکھ بڑا لڑکا حیران ہوا، وہ ان شرارتی بچوں کی طرفداری کر رہی تھی، کیسی استانی تھی وہ؟ اسے مت مارو، ممکن ہے یہ سچ کہہ رہا ہو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو، بعض اوقات کچھ لوگوں کی تعلق سے ہم غلط رائے کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں وہی سوچتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں، مگر حقیقت مختلف ہوتی ہے۔ کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے وہ کھوئے انداز میں بولی، تم جاؤ شہزر۔ چاہ کر بھی وہ اس بچے کا نام نہیں لے پائی۔ آزادی کا پروانہ ملتے ہی وہ دونوں بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان دونوں بچوں کو نئی استانی بھاگی تھی، جبکہ مختار کھڑے کبوتروں کا مالک کو اس استانی پر غصہ چڑھا تھا۔ آپ نے انہیں جانے کیوں دیا؟ وہ بہت بدمعاش ہیں، وہ چہلایا۔ میں جانتی ہوں وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ بہت ہاس ہے، وہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کا دل کسی کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دے گا۔ جانے وہ یہ الفاظ کس شہزر کے لیے استعمال کر رہی تھی، لڑکے کو اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ پاؤں ٹچکتا وہ لڑکا اپنے راستہ ہو لیا، وہ ٹھنڈی سانس لیتی گھر کی سمت قدم بڑھاتی سوچ رہی تھی کہ اب سے اس بات کا دھیان رکھے گی کہ کسی دوسرے بچے شہزر پر الزام لگا کر روب نہ جما سکے۔ رات میں کھانے کے بعد مزنی اس کی کمرے میں داخل ہوئی، حسب معمول وہ لیپ ٹاپ میں منہ دیے بیٹھا تھا۔ آپ نے زرمین کے محلے جا کر اس شخص کی پٹائی کی، سب کے سامنے؟ بنا تنبیہ کے مزنی بولی، فیصل کیسر ملک 10ویں فیل ہے، صدر بازار میں چھوٹی سی دکان چلاتے ہیں، محلے بھر میں اپنی شرافت اور ایمانداری کے لیے مشہور ہے۔ وہ لیپ ٹاپ کے دباتے کسی رپورٹر کے انداز میں گویا ہوا، بھائی آپ نے اس نے کے بیک گراؤنڈ چیک کیا کیوں؟ وہ محتر ہوا، بس میں جاننا چاہتا تھا کہ جس شخص سے میں انتہا سے زیادہ نفرت کرتا ہوں کیا چیز ہے۔ اوہ تو اس کے بارے میں سب کچھ جان کر آپ سے پیٹنے پہنچ گئے۔ آپ جانتے بھی ہیں انکل اس خبر کو سن کر کس قدر فکر مند ہیں، انہیں آپ کی ذہنی حالت پر شبہ ہو رہا ہے۔ وہ افسوسناک لہجے میں بولی، میں اسے پیٹنے نہیں اس کی جان لینے گیا تھا۔ وہ کمال اطمینان سے بولا، پلیز بھائی بیہیو یور سیلف، ذرا سی میٹرٹ کا سپورٹ دیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا، اس کے زیادہ میٹر بیہیو میں نہیں کر سکتا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ بھائی آپ ایسا کیوں ہو گئے ہیں؟ نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ گھر پر ٹک کر بیٹھتے ہیں، سارا دن آفس کی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، آپ کو سزا کیوں دے رہے ہیں؟ زرمین نے اپنے ہاتھ میں واضح کر دیا تھا کہ وہ آپ کو قصوروار نہیں سمجھتی، نہ ہی آپ سے نفرت کرتی ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ پارٹی میں لیزا نے اسے ساری حقیقت بتا دی تھی کہ اس حادثے کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا۔ اس حقیقت کا پتہ چلتے ہی وہ ٹوٹ گئی، وہ خود کو قصوروار سمجھنے لگی اور اس گھر کو چھوڑ کر چلی گئی، مگر ہم اسے واپس بھی تو لا سکتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آپ اسے بتائیں کہ آپ اس سے ہمدردی نہیں محبت کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکے گی، اسے ہمدردی کی نہیں محبت کی ضرورت ہے۔ آپ اسے واپس یہ گھر میں لانے کے حق میں کیوں نہیں ہیں، جبکہ ہم سب واقف ہیں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے چلے جانے سے آپ اس حال کو پہنچ گئے ہیں، کسی میں ایسی محبت ہے آپ کی بھائی؟ وہ اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے بولی، وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتی، یہ کہہ کر اس نے مجھ سے ہر تعلق ختم کر لیا۔ محبت تو یوں بھی وہ مجھ سے کرتی نہیں تھی، ایک نفرت کا رشتہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اس نے مجھے بالکل ہی اجنبی بنا دیا، اس سے بہتر تھا وہ مجھ سے نفرت ہی کر لیتی، کم از کم اس کے دل میں میرے لیے جذبات تو ہوتے، نفرت کے بہانے ہی سے وہ مجھے یاد تو کرتی ہے۔ یہ سب چھوڑو، جہاں تک سوال اسے یہاں واپس لانے کا ہے تو میں اسے کبھی نہیں ہونے دوں گا، میں چاہے اس سے کتنی ہی محبت کروں، میرے لیے یہ بھی اہم ہے کہ وہ میرے کسی قسم کے جذبات رکھتی ہے، اور اس کے چلے جانے سے واضح ہے کہ وہ میرا ساتھ نہیں چاہتے۔ زور اور زبردستی سے محبت حاصل نہیں ہوتی، اس کا فیصلہ اس کی مرضی سر آنکھوں پر۔ اور تم سب فکر مند کیوں ہو؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ کیا میں تم دیوانہ سا بنا نظر آتا ہوں؟ شراب کی لت لگی ہے یا سگریٹ نوشی کرنے لگا ہوں؟ سڑکوں پر دیوانوں کی مان گشت لگا رہا ہوں یا اس کے فراق میں آنسو بہا رہا ہوں؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا مجھے، کھا پی رہا ہوں، آفس جا رہا ہوں، نارمل لائف گزار رہا ہوں، اور کیا کروں میں تم سب کو خوش کرنے کے لیے؟ وہ زنج ہو کر بولا تھا، آپ کے منتخب زندگی جینے کا اندازہ دونوں ہی نارمل نہیں ہیں، آپ رپورٹ بن چکے ہیں، جذبات و احساسات سے آری۔ وہ سوچ کر رہ گئی مگر کچھ کہہ نہیں پائی۔
وہ اسپتال سے لوٹی تھی۔ روز کی نسبتاً سرکاری عملے کے افراد کافی احترام سے پیش آئے تھے۔ اس کے پہنچتے ہی پانی کی گلاس پیش کیا گیا۔ وہ محتجر تھی، حیران ہونا لازمی تھا۔ پانی پوچھنا تو دور، وہ لوگ کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھتے تک نہیں تھے۔ ان کی نظر میں مفت علاج کے لیے انسان کیڑے مکوڑے کی حیثیت رکھتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، امریکہ سے اسپیشل ڈاکٹر کی ٹیم اس گاؤں کا دورہ کرنے والی تھی۔ تقدیر اچانک اس پر مہربان تھی۔ دائی ماں کے ٹھیک ہونے کی امید کچھ اور پختہ ہوئی تھی۔ مسکراتی ہوئی کنجر میں داخل ہوئی۔ سجنا آ بھی جا، سجنا آ بھی جا، تیرے لگدا نہیں دل بنا تیرے میرا۔ ایمن بآواز بلند گیت گانے میں مصروف تھی۔ اس کا ذہن پھر بھٹکنے لگا۔ کیا میں چاہتی ہوں وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا آئے؟ میرے چلے جانے سے کیا اسے ذرا بھی دکھ ہوا ہوگا؟ محبت نہ صحیح، عادت کے بہانے حصے میں سے یاد آتی ہوں گی نہیں۔ وہ مجھے کیا تلاش کرے گا؟ میں تو اس پر بوجھ تھی۔ میں اسے تکلیف پہنچاتی رہی ہوں، تانے دیتی رہی ہوں۔ وہ دل کا غنی تھا، اس لیے مجھ سے ہمدردی جتا رہا تھا۔ مگر اب جب کہ میں خود ہو گھر چھوڑ کر چلی آئی ہوں، وہ مجھے تلاش کیوں کرے گا؟ میں اغوا تو نہیں ہوئی، یہ میری اپنی مرضی تھی۔ وہ خوش ہو گیا۔ ایک عرصے بعد اسے سکون کی نیند نصیب ہو گئی۔ زبردستی کی شادی کا بوجھ اس کے کندھے سے سڑک گیا ہے۔ خوش ہونا تو لازمی ہے۔ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ اسے دکھ کیوں ہوگا؟ وہ مجھے کیوں تلاش کرے گا؟ میں اس کی محبت میں گرفتار ہوں، وہ نہیں۔ اسے میری عادت کیوں ہوگی؟ وہ لوگ جو تکلیف کا باعث بنتے ہیں، ان کی عادت نہیں ہوتی۔ میں اسے چھوڑ کر چلی آئی تھی کہ وہ آزاد ہو جائے، اپنی زندگی پہلے کی طرح جی سکے، اور اب مجھ پر یہ سوچیں ستا رہی ہیں۔ خوشگوار موڈ ایک لمحے میں بگڑا تھا۔ نسیمہ چاچی نے ایک دھمکا جھڑک کر اس کے گانے کو بریک لگایا تھا۔ اے ہے، کیوں گلا پھاڑ رہی ہے من؟ ہمارے اندر اتنی برداشت نہیں کہ تیری سریلی آواز سن سکیں۔ جا جا کر اسی کے کانوں میں رس گھولنا جس کی یاد میں تو گلا پھاڑ رہی ہے۔ نسیمہ چاچی نے ایمن کو بے نوٹ سنائی ڈالی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بڑی بی؟ میں یہ گیت اس کلموہے کے لیے ہرگز نہیں گا رہی۔ زہر لگتا ہے مجھے، اس کی یاد کیوں آئے گی مجھے؟ ہم وقت الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ جب میں خفا ہوتی ہوں تو کہتا ذرا سا مذاق برداشت نہیں ہوتا۔ شور ہوں تو رہ، کیا اتنا بھی حق نہیں میرا؟ ایمن بآواز بلند ہوئی۔ تو اس سے لڑتی کیوں ہے؟ کیوں اپنا خون جلاتی ہے؟ شور ہے تیرا، بجائے لڑتے جھگڑنے کے اس کی خدمت کیا کر۔ نسیمہ چاچی نے نصیحت کی۔ اوہو بڑی بی، شور بھی تو ہے، زبردستی بنا ہے نا۔ میں راضی نہیں تھی، پھر بھی ابا نے میری شادی اس کے ساتھ کر دی۔ اب میری عمر ہی کیا ہے، پورے 5 سال بڑا ہے مجھ سے، اور حرکتیں بچوں والی کرتے ہیں۔ میں تو اس سے گھاس نہیں ڈالتی، وہی میرے پیچھے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ چند دن قبل دیش میں آ کر سارا کوڑا دان میں نے اس پر لوٹ دیا۔ بجائے خفا ہونے کے وہ کم بخت ہنسنے لگا۔ میں مزید جل گئی۔ کہتا ہے مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ جواب آیا، تو ہم وقت لڑتی ہی جو رہتی ہو، مجھے بڑی سونی لگتی ہے، بس وہی ہوگی محبت۔ اول درجے کا جھوٹا۔ وہ بھلا بتائے، خود سے ہم وقت لڑنے جھگڑنے والی سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ احمد مزید چڑھ کر بولی، ہٹ پگلی، ان چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑوں سے تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تم اپنے والدین سے نہیں لڑتی، بھائی بہنوں سے نہیں لڑتی، تو کیا ان سے مطلب ہے کہ ان سے نفرت کرتی ہو؟ جھگڑا وہیں ہوتا ہے جہاں محبت ہوتی ہے، بھروسہ ہوتا ہے، توقع ہوتی ہے۔ جب تک میاں بیوی آپس میں لڑ نہیں لیتے، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دونوں ابھی ایک دوسرے سے گلے ملے نہیں ہیں۔ تو چاہے اسے کتنا ہی جھگڑ لے، میاں بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ پیدا ہو ہی جاتے ہیں۔ نکاح کے 2 بولوں میں بڑی طاقت رکھتی ہے اوپر والے نے۔ محبت، اعتبار، اعتماد ہی اس کے احساس ہے۔ تو نہیں جانتی، مگر تیرا دل جانتا ہوگا کہ وہ بھی تیرے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ نسیمہ چاچی گرم پانی کا گلاس نل کر کرسی پر برجمع ہو گئی۔ آپ نے درست کہا، نکاح کے 2 بول میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ شوہر بیوی کے درمیان لاکھ لڑائیاں ہوں، نفرت کی فصل ہو، مگر جانے کہاں سے محبت کا پودا اگ آتا ہے۔ ہمارا نکاح بھی ایک دوسرے کی خوشی سے نہیں ہوا، اس دوسرے سے نفرت کے باوجود محبت ہوگی، مگر دونوں کو نہیں، صرف مجھے۔ وہ سوچ کرے گی، ویسے بڑی بھی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، جب سے شہر گیا ہے فکر رہتی ہے مجھے اس کلموہے کی۔ ایما نربھٹے پن سے بولی، اور وہ دونوں مسکرا دی۔ فجر کی نماز ادا کر وہ بستر پر لیٹا تھا۔ اب اسے فجر کی نماز کے بعد نیند نہیں آتی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر اطراف میں نظر دوڑائی۔ وہ جائے نماز پر کھڑی نماز پڑھ رہی تھی، الماری سے قرآن شریف نکال رہی تھی، صوفے پر لیٹی تھی، سنگار میں اس کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک دم اس کا مسکراتا چہرہ ذہن کی پلیٹ پر روشن ہوا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ کسی طور سے سکون نہ تھا۔ اس کمرے کی ہر شے کونا اس کی یاد دلاتا تھا۔ سوئی تک اطراف میں نہ دیکھنے سے افاقہ ہو اور آنکھیں بند کر لیتا، نتیجن اس کی اور واضح تصویر سامنے آ جاتی۔ مسئلہ کمرے میں نہیں، اس کے ذہن میں تھا۔
اس کے ذہن پر سوار رہتی تھی۔ اس سے نجات کا ایک ہی حل نکلتا، وہ لیپ ٹاپ کھول کر کام میں من لگانے کی کوشش کرتا، اور اس نے وہی کیا۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ کی کیز دبانے میں مصروف تھا، تبھی نادر کی کال آئی۔ بولو نادر سر، جس اسکول میں میڈم نے ملازمت شروع کی ہے وہاں 4,000 فی میں تنخواہ ان کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ براؤن سبجیکٹ کا نہیں ہے کیونکہ انہیں محض ایک ہی سبجیکٹ کی تعلیم دینی تھی۔ حویلی سے چند ہی قدموں کی دوری پر اسکول واقع ہے، لہٰذا آنے جانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ میڈم کو کھانا پینے کے لیے یہاں کینٹین کی سہولت نہیں ہے، سبھی طالبہ اور استاد اپنا ٹفن لے کر اسکول آتے ہیں۔ وہ پیشہ ورانہ بولا، میں نے ڈاکٹر پیٹرسن سے بات کی ہے، وہ اپنے ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچتے ہی ہوں گے۔ ڈاکٹر دائی ماں کے ہوش میں آنے کی بہت امید لائی ہے انہوں نے۔ تم بتاؤ، اسے ڈاکٹر کی فری وزٹ کا سن کر شک تو نہیں ہوا؟ وہ لیپ ٹاپ بستر پر رکھتے ہو گئے۔ نہیں، انہیں بالکل بھی شک نہیں ہوا۔ یہاں سبھی مریض اور ان کے احباب کو یہی بتایا گیا ہے۔ وہ لوگ سرکار کی جانب سے ملک کے تقریباً سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کے مفت علاج کے لیے بھیجے جا رہے ہیں۔ نادر بولا، اوکے نادر، میں تمہیں چند گھنٹوں کے بعد فون کر دوں گا، اللہ حافظ۔ باہر صبح کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر آنکھیں موڑ، تبھی اسے اپنے سر پر ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی، راشد صاحب بیڈ کے سرہانے کھڑے اس کے بالوں کو سلا رہے تھے۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا بیٹے؟ شاید اس بار مجھ سے غلطی سرحد ہوگی۔ تمہارے نکاح کے معاملے میں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا۔ مجھے اس اہم فیصلے کے متعلق اور سوچنا چاہیے تھا۔ زرمین کی زندگی سدھارنے اور تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے میں خود غرض بن گیا تھا۔ وہ بلند حوصلوں والی بے خوف لڑکی مجھے تمہارے لیے بہت پسند آئی تھی۔ میں اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ مجھے لگا تھا اس کے ساتھ پا کر تم ذمہ دار بن جاؤ گے، جینے کا سلیقہ سیکھ جاؤ گے، مگر میں نے ایک دفعہ یہ نہ سوچا کہ زرمین کون سے ارادے لے کر اس گھر میں آئی ہے، زندگی بھر کے لیے افریدی خاندان کا حصہ بنے رہنا چاہتی بھی ہے یا نہیں۔ وہ محض چند دنوں کے لیے مہمانوں کی طرح اس گھر میں رہ کر واپس لوٹ گئی۔ شاید اسے پہچاننے میں نے غلطی کر دی۔ وہ بلند حوصلوں والی سچی لڑکی اس رشتے کو لے کر سنجیدہ تھی ہی نہیں، ورنہ یہ قدم نہ اٹھاتی۔ وہ نزدیک بیٹھتے افسوسناک لہجے میں گویا ہوئے، اس کے تعلق سے کسی منفی خیال کو اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دیں ڈیڈ۔ آپ نے جیسا سوچا تھا وہ بالکل ویسی ہی ہے۔ بلند حوصلہ ہے، بے خوف، صاف دل رکھنے والی سچی لڑکی۔ اس سے کی انہی خصوصیات نے اسے اس گھر کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اسے میری بے گناہی کا پتہ نہ چلتا تو شاید وہ ایسا نہ کرتی۔ اس کے احساس جرم نے اسے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ آپ نے میرے لیے اس کا انتخاب کر کے کوئی غلطی نہیں کی۔ شی واز دا بیسٹ یو ہیڈ ایور میڈ فار می۔ اسے دیکھ کر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ اگر تقدیر اچھی ہوتی تو بعض اوقات غلطیاں بھی ہمیں انعام سے نوازتی ہیں، لہٰذا آپ کو خود کو قصوروار نہ سمجھیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس آپ ہم دونوں کے حق میں دعا کریں۔ ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ زندگی اب اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے رہتے ہیں۔ اسے یہاں سے چلی گئی لیکن وہ مجھ سے اس گھر سے الگ نہیں ہوئی اور کبھی نہیں ہوگی۔ وہ میری بیوی ہے، اس گھر کی بہو ہے، اس کی طرف دل میلا نہ کریں پلیز۔ اس نے راشد صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ڈیڈ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے کو ہے، میں نے فیصلہ لیا ہے کہ اس بار ہم عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گا۔ اچانک بات بدل کر وہ خیر پر اس نے انسنائی جو چونک پڑے، مگر بیٹا یوں اچانک تمہاری ماں اس حال میں تمہیں اتنی دور بھیجنے پر رضامند نہیں ہوگی۔ وہ پریشان ہوئے۔ میں نہیں منا لوں گا، آپ فکر نہ کریں، وہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں، ابھی سب کو یہ خوشخبری سنا دیتا ہوں۔ اپنی بات ختم کرتا وہ افریدی ویلا کے باقی مالکینوں کو حیران کرنے چل دیا۔ راشد صاحب بستر پر بیٹھے رہ گئے۔ وہ 5 وقتوں کی نمازیں ادا کرتا، بر وقت کھانے کی ٹیبل پر موجود ہوتا۔ دوستوں کے ساتھ گھومنا تو اس نے زرمین کی موجودگی میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ سارا دن آفس کے کاموں میں لگا رہتا۔ وہ چاہتا تھا تو وہ سدھر جائے، مگر اس انداز میں نہیں۔ پہلے وہ اپنے جذبات کا اظہار بلا تردد کے سامنے کر دیتا تھا، مگر اب وہ ڈھونگ کرنے لگا تھا خوش رہنے کا، اپنے جذبات سب سے چھپانے کا۔ نہ جانے کس گناہ کی معافی مانگنے کے لیے اب وہ خدا کے گھر جانا چاہتا تھا۔ وہ سر ہاتھوں میں دیے بیٹھے رہ گئے۔ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ ڈائننگ ٹیبل کے گرد اپنی اپنی نشست سنبھالتی رہی خواتینوں کے ساتھ ساتھ مرد حضرات بھی متعجب تھے۔ یہ کہ تم کیا کہہ رہے ہو شہزاد؟ اچانک یہ کیسے؟ عالیہ بیگم بدحواسی سے بولی۔ ممی پلیز منع مت کریں، میں نئے کام کرنے جا رہا ہوں، دوستوں کے ساتھ گھومنے نہیں جا رہا۔ صرف 10 دن کی تو بات ہے، اس سے پہلے بھی تو میں دوستوں کے ساتھ ٹورسٹ پر جاتا رہتا ہوں، تب تو آپ نے منع نہیں کرتی تھی، اور اب خدا کے گھر جانے سے روک رہی ہیں۔ وہ چہلایا، اس سے قبل کہ تم دوستوں کے ساتھ تفریح کے لیے جاتے تھے، مگر اس دفعہ تنہائی پانے کے لیے یہاں سے جا رہے ہو۔
تم وہ بھی واقف ہو کہ اس حال میں جب کہ ہم میں سے کسی کو وہ تمہاری ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، کوئی تمہیں بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دے گا، لہٰذا تم نے عمرے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ تمہیں کوئی روک نہ سکے۔ اللہ کے گھر جانے سے کون کسی کو روکتا ہے؟ تنہائی ملتے ہی جانے تم خود کے ساتھ کیا کرو گے؟ تم اس سے دور بیٹھے ہم میں سے کسی کو کچھ نہیں خبر نہیں ہوگی، چاہے تم خود کی جان ہی کیوں نہ لے لو۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ تم نے قصداً اپنا ایکسیڈنٹ کو انجام دیا تھا؟ وہ کوئی حادثہ نہیں تھا، تمہاری خودکشی کی کوشش تھی۔ عالیہ بیگم پھوٹ پڑی۔ ممی کیا کچھ سوچ کر بیٹھی ہیں آپ میرے متعلق؟ کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی جان لے لوں گا؟ نہیں ممی، کبھی نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جس وقت مجھے میرے گناہ کی سنگینی کا احساس ہوا مجھے لگا میں مر جاؤں گا، اپنی جان لے لوں، مگر پھر مجھے یاد آیا کہ میں کتنا گنہگار ہوں۔ مجھے خدا کے سامنے کھڑا ہونے سے بہت خوف محسوس ہوا۔ اس لمحے میں نے سوچا مر جانے سے بہتر ہے میں توبہ کے راستے کا انتخاب کروں۔ بس اس لیے میں عمرے کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ جیسا سوچ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہونے والا، بہت ساری دعائیں کرنی ہیں میں نے وہاں جا کر۔ اس نے گردن میں بازو حمائل کرتے ہوئے انہیں سمجھانے کہتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر سبھی مطمئن ہوئے تھے۔ ناشتے کے بعد اپنے کمرے کے گردآور آئینے کے سامنے کھڑا وہ کہیں اور ہی کھویا ہوا تھا۔ اس لمحے ایسے پریوں کی مانند خوبصورت اور معصوم لگتی آئینے میں اپنے عکس کو ساتھی زرمین یاد آ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی، چلو ٹھیک ہے، تم نے میرے لیے یہ سزا مقرر کی تو یہی صحیح، جب تم چاہو گی میں بامشقت یہ سزا کاٹوں گا، مگر مجھے معاف کرنے کے لیے تمہارے پل پل کی خبر رکھ رہا ہوں۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، جب تک مجھے پتہ نہیں چلتا کہ تم کہاں ہو، کس حال میں ہو۔ یہ محسوس ہو رہا ہے تمہاری فکر مجھے مار دے گی، تمہاری خیریت ملتی ہے تو غم و غیظ ہو جاتا ہے۔ خیر، اب خدا کے گھر جانے کا ارادہ ہے، بہت کچھ مانگنا ہے، گناہوں کی معافی، دائمہ کی زندگی، تمہارا تحفظ، تمہاری خیریت، تمہاری محبت، تمہارا ساتھ۔ وہ تصور میں ضمیر سے مخاطب تھا۔ رات کے 8 بجے وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اسکول سے آنے کے بعد وہ سو گئی تھی۔ نیند اتنی گہری تھی کہ اذان بھی نہیں سنائی دی۔ قضا نماز ادا کر کے وہ نیچے چلی آئی، تبھی اس کی نگاہ سین میں بچھی کرسی پر جمع اجنبی پر پڑی۔ وہ نسمیہ چاچی سے مہم گفتگو سر پر دوپٹہ رکھتی کچن کی سمت بڑھ گئی۔ ارے بیٹیا، ذرا مہمان کی خاطر تواضع کا سامان تو کر لو۔ ایمن تو کام نپٹا کر گھر چلی گئی ہے، مجھے گوڑی کی ہڈیوں میں جان ہی نہیں رہی کہ کچھ کام ہی کر لوں، اس لیے تجھے تکلیف دے رہی ہوں۔ یہ رمیز ہے، شہر سے آیا ہے، میرا بھانجا ہے۔ اسے کچن کی سمت جاتا دیکھ نسیمہ چاچی گردن موڑ کر شرمندہ انداز میں بولی، آپ بلا وجہ جھجک رہے ہیں، مجھے حکم دیا کریں، بیٹی کہتی ہے مجھے اور ذرا سا کام دینے سے ہچکچا رہی ہیں، میں ابھی کھانے پینے کے لوازمات کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں۔ وہ مصنوعی حفظ سے کہتی کچن میں چلی آئی۔ فریج سے کباب نکال کر فرائی کیے، چولہے پہ چائے چڑھا دی، ٹرے میں نمکین اور سوجی کا حلوہ بنا سجا دیا۔ 10 منٹ بعد وہ ٹرے صحن میں لے آئی۔ نسیمہ چاچی کے پیر کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے اس نے چائے سرو کر دینا درست سمجھا۔